الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ صدقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ صدقے کے لغوی معنی سچائی ہیں، لیکن اصطلاحاً اس لفظ کو نیکی کے فروغ کے لیے محتاجوں کی ضروریات پوری کرنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صدقے کو علماء کرام کے نزدیک فلاح اور ہمدردی کے لیے استعمال ہونے کے معنی حاصل ہیں۔ صدقہ دینے کی تاکید قرآن مجید میں بھی کئی جگہ کی گئی ہے۔ سورہ یوسف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اسی طرح سورہ حدید کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے، ان کو دگنا دیا جائے گا اور ان کے کرام والا اجر ہے۔ ان آیات کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صدقہ دینے والے کے مال و دولت میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دگنی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تاکید کی ہے کہ اپنی موت سے پہلے اپنا مال اور دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور بعد میں جب فرشتہ اجل تمہاری روح قبض کرنے آئے تو یہ مت کہنا کہ ہمیں صدقہ دینے کی مہلت ہی نہیں دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صدقہ خیرات دیا کرو جب کہ تم تندرست ہو، فقر سے خوف رکھو، دولت کی امید رکھو، اور اس وقت کے انتظار میں نہ رہو جب کہ جان گلے میں آ رہی ہو، اور اس وقت یہ کہتے ہو کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا، یا یہ مال اب فلاں شخص کا ہے۔ اسے بخاری شریف نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی سے ممکن نہ ہو کہ وہ صدقہ خیرات دے سکے تو؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور پھر صدقہ کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی ضرورت مند اور غمگین کی مدد کرے اور اسے تسلی دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی، اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے تو؟ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خود کو برائی سے بچا کر رکھے اور یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تنگ دست تھے، تاہم انہیں تھوڑا بہت جو کچھ ملتا اسے صدقہ و خیرات کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فقیر کے سامنے عاجزی اور ادب کے ساتھ صدقہ پیش کرنا چاہیے، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کی دلیل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ کی ایک کھجور اور روٹی کے ایک لقمے کو اللہ تعالیٰ اسی طرح پالتا ہے جس طرح تم گھوڑی یا اونٹنی کے بچے کو پالتے ہو، پھر اس کو یہاں تک بڑھاتا ہے کہ کھجور اور روٹی کا لقمہ کوہ احد کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص صدقہ دیتا ہے، خواہ وہ کھجور ہی کے برابر کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے، بشرط یہ کہ صدقہ پاک کمائی سے دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، پھر اس صدقے کی پرورش کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے پھل اس کو کھلائے گا، جو کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے مشروب پلائے گا، جو کسی غریب کو کپڑا پہنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے لباس عطا کرے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، میں اونٹ کے لیے حوض میں پانی بھرتا ہوں، دوسرے اونٹ بھی پانی پینے آ جاتے ہیں، کیا ان دوسرے اونٹوں کو پانی پلانے کا اجر و ثواب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر زندہ حیوان کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سخاوت کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ اور جنت کے قریب ہے۔ سخی اگر جاہل ہو تو بخیل عابد سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، بیٹا جب بھی تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو صدقہ دے دیا کرو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر تھے اور 5000 درہم وظیفہ پاتے تھے، لیکن جب بیت المال سے وظیفے کی رقم ملتی تھی تو اپنی ساری تنخواہ خیرات کر دیا کرتے تھے اور اپنی روزی یعنی معاش کے لیے خود محنت کرتے تھے۔